ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ساتھی نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اس طرح کا معاملہ گھر کے تعلق سے کیا درست ہے یا نہیں، اور اس کی وضاحت جو ہے اس طرح ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، میں اس کو گھر کے مالک کو دے دوں اور اس کے گھر میں کرائے پر رہوں، اور ایک مدت متعین ہو جاتی ہے پیسے واپس لوٹانے کی، 1 سال ہو 2 سال ہو، مدت ہونے کے بعد میں گھر چھوڑ دوں اور اس درمیان میں کرایہ نہ دوں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے بھی جو ہے یہ مسئلہ، اس کا جواب گزر چکا تھا۔ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو پیسے کا لین دین ہو رہا ہے قرض کا، وہ تو صحیح ہے، لیکن گھر کے مالک کو یہ اس شرط پر منظور کرا لے کہ بھئی جتنے دن میں گھر میں رہوں گا اتنے دن کرایہ نہیں ہے، جب میں گھر خالی کروں گا تو میرے پیسے مجھے واپس دے دے، میں گھر خالی کر دوں گا۔ تو پیسوں کا لین دین تو صحیح ہے، لیکن اس درمیان میں گھر کا کرایہ، دکان کا کرایہ دیے بغیر رہنا یہ سود ہو جائے گا۔ اس طرح کا معاملہ جائز نہیں ہے۔ پیسوں کا معاملہ الگ ہے اور گھر کا دکان کا مسئلہ الگ ہے۔ گھر اور دکان کا کرایہ دینا ضروری ہے، تبھی جو ہے ہمارے لیے اس گھر میں رہنا، اس دکان میں رہنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ انگریزی بیت الخلاء استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی پیچھے جو ہے مسئلہ گزر چکا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ انگریزی یعنی کہ بیسن جو ہے اونچا رہتا ہے، اس میں بیت الخلاء کرنا کیسا ہے؟ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن طہارت کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں جو ہے مکمل طریقے سے کچھ جو ہے اس میں زیادتی کر کے طہارت حاصل کر لے، پانی وغیرہ خوب جو ہے اچھی طریقے سے پانی سے دھو لے تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ جائز تو ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، لیکن کہیں مجبوری ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ ہے، مفتی صاحب ختنہ بچے کا اگر کرا دیا جائے، اس کے بعد کہیں باہر سفر کرنا کیسا ہے؟ ختنہ کرنے کے بعد، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بچے کی ختنہ ہو چکی ہے، اب کچھ دن تک ہم کو باہر نہیں جانا ہے، جائیں گے تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، گھر میں بے برکتی اور اسی طریقے سے نحوست، یہ تمام باتیں رہتی ہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی جو ہے شریعت میں وجود نہیں ہے۔ ختنہ اگر ہو گیا بچے کا، کل ہی اگر ہمیں باہر جانے کی ضرورت پڑے، سفر کرنے کا موقع ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو فیصلے آئیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب عقیقہ کرتے ہوئے بچے کے بال جب کاٹنا شروع کریں تو پہلے بال کون کاٹے؟ اس کا بھی کوئی جو ہے یہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی پہلے جو ہے بچے کا یا بچے کا جو ماموں ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، پہلے ادھر دائیں طرف 3 مرتبہ اور بائیں طرف 2 مرتبہ
اس طرح کاٹے گا، اس کے بعد مکمل بال نکالیں گے اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں لوگ، تو اس کا بھی کوئی جو ہے شریعت میں اس کا بھی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں بتائی گئی. بس عقیقہ کرنا ہے، حجام کو بلا کر بال صاف کرانے، بس یہی ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس زمینیں ہیں اور زمینوں کے علاوہ کوئی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا زمینوں کے ہوتے ہوئے میں میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو جو زمینیں ہم نے خریدی ہیں کس مقصد سے خریدی ہیں یہ دیکھنا ہے. اگر بیچنا مقصد ہے، اگر کبھی جو ہے قیمت اچھی مل گئی تو اس وقت میں بیچ دوں گا، اس نیت سے اگر خریدی گئی ہے زمینیں، تو پھر جو ہے اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. زمین کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ زمین کی قیمت پر واجب ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم اس میں جو ہے جان چھڑا نہیں سکتے، ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پورے پیسے میں نے زمین پہ رکھ دیا ہے تو پھر جو ہے میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں. یہ تمام چیزیں جو ہے بہانہ ہیں. اگر پیسہ نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے پیسہ اکٹھا کر کے ہم کو کیا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. مثال کے اعتبار سے پیسہ آدمی کے پاس نہیں ہے، کوئی فنکشن پڑ گیا، کوئی موقع آ گیا ایسا، تو اس وقت پیسے نہ بھی ہوں تب بھی آدمی جو ہے بازو سے قرض لے کر کام پورا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے شریعت کا مسئلہ ہے، فرض ہے، تو اس کو بھی اسی اہتمام سے ادا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ فال نکالنا کیسا ہے. یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے گھروں کے پاس آتے ہیں، گھروں کے پاس آ کر یا پھر جو ہے جن کی بہت ساری دکانیں چلتی ہیں، وہ لوگ جو ہیں ہمارے آئندہ مستقبل میں ہونے والی جو زندگی ہے اس کو بتاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو ہمارا مستقبل معلوم نہیں. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے یہ علم عطا نہیں فرمایا. تو کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو وہ بات بولنے والا بھی گنہگار، اور جو بات آدمی سن رہا ہے وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں بالکل حرام ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پیشاب کے قطرے انڈرویئر میں کچھ قطرے گر جائیں اور اس کے بعد اس انڈرویئر کو نکال دیں اور جہاں جہاں پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے اس مقام کو دھو کر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں تو اس انڈرویئر کو نکال کر اس مقام کو جہاں جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں دھو لیا تو اب طہارت حاصل ہو گئی. اب اس کے بعد وضو کر لے، وضو کر کے نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی بعض لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے پیشاب کا قطرہ لگ گیا تو کپڑے پورے بدلنا ہے، پورا جو ہے غسل کرنا ہے. نہیں، ایسا کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک نوجوان کا سوال ہے کہ رمضان میں گھر بدلنا کیسا ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں، بدل سکتے ہیں. ایسی کوئی جو ہے شریعت میں فتویٰ نہیں دیا گیا، ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی رمضان میں آپ گھر نہیں بدلیں گے، رمضان میں گھر بدلیں گے تو نقصان ہوگا. ایسا کوئی نہیں ہے. رمضان کا مبارک موقع ہو اور گھر بدلنے کا موقع آ جائے تو کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، بدل سکتے ہیں. اسی طریقے سے آخری مسئلہ ہے آج کا کہ عورت جب حمل سے ہو 5 مہینے میں یا پھر جو ہے 7 مہینے میں اور 9 مہینے میں جو رسم کی جاتی ہے جس کو ستواسا کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، تو وہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تمام چیزیں رسوم و رواج میں آتی ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو بدعت ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہیں، لوگوں کی جو ہے ایجاد کی ہوئی ہیں. اسلام میں ایسے کوئی جو ہے احکام نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے وہ شادی کے رسوم ہوں، چاہے
حمل کے موقع پر کے رسوم ہوں، چاہے بچے کی پیدائش کے رسوم ہوں یا ختنے کے موقع پر کے رسوم ہوں، کوئی بھی جتنے بھی آج کل رسوم چل رہے ہیں اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام کام، یہ تمام چیزیں لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس سے بچنا اور اس سے اپنی زندگی کو دور رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے ایمان کی اور اعمال کی سلامتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر کام کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کام کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔